بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن معاویہ غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا یہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہو۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت ہے، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی ہے۔ جب گھر کے بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں اور بے فکریاں بھی لے جاتے ہیں۔ جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ یا اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھ، آمین۔ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے، رازق کا خیال ہی نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دل کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ عشق کے گرد گھومے اور طواف کرے، اور وہ عشق صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ ہر پرندے کے پیچھے پورا ایک خاندان ہوتا ہے، شکار کرتے وقت اپنے ایک لقمے کے لیے ان میزبانوں کا گھر ویران نہیں کرنا چاہیے۔ محض سٹیٹس لگا دینے سے نہیں، فرما برداری اور خدمت کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کو آن لائن کی بجائے آف لائن اپنے قول و عمل سے وش کیجیے، انہوں نے آپ کو پیدا کیا، پرورش کی اور اپنا سکھ چین کھو کر آپ کو سٹیٹس دلوایا، ڈاؤن لوڈ تو نہیں کیا تھا۔ دل کو زندہ کر دینے والی دعا۔ فجر کی سنتیں پڑھ کر فرض پڑھنے سے پہلے 40 مرتبہ یہ دعا پڑھنے سے دل کی سختی اور دل کے اوپر زنگ دور ہو جاتا ہے۔ دل کو کھول کے دیکھو تو بس گوشت کا ایک لوتھڑا پڑا ہے، لیکن اس میں جذبات بھی ہیں، یادیں بھی، الفاظ بھی، اور تب تو کمال ہو جاتا ہے جب انسان بغیر دیکھے سارا قرآن سنا دیتا ہے۔ یہ سب کس کی قدرت کا کمال ہے؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا ہے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر آپ پریشان ہیں تو جان لیں مشکل سے مشکل حالات میں بھی دن صرف 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے۔ وقت ٹھہرتا نہیں، گزر ہی جاتا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جب احساس ہو جائے کہ جس نامحرم سے آپ کو محبت ہے وہ آپ کا محرم کبھی نہیں بن سکتا، تو خدا کی رضا کی خاطر پیچھے ہٹ جانا چاہیے، تاکہ یوم قیامت جب وہ رب ذوالجلال پوچھے کہ اے بندے بتا تو نے میری خاطر اپنی کون سی پسندیدہ شے چھوڑی، تو ہمارا دامن خالی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو، اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو، فقط ایک وہی ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، بس وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انسان خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ ہم کہاں سے چلے تھے اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے اپنی ذات کو بھی سمجھنا ہے، اور قرآن اس سب کو سکھانے کے لیے ایک بہت بڑا استاد ہے، اگر ہم اس کی آیات پر غور و فکر کریں۔
وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ وہ ہو جا اور وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی آنکھیں قیامت کے دن آگ نہیں دیکھیں گی۔ وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی، وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، اور وہ آنکھ جس نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھا۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کا فائدہ نہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن وہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، اور تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے، اس پر شکر الحمدللہ بے شمار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام: اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ گہری بات: اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص موت کو یقین کی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو اسے قریب پاتا ہے، اور جو آرزوؤں کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اسے دور پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قحط یہ نہیں ہے کہ تم پر بارش نہ ہو، بلکہ قحط یہ ہے کہ بارش ہو، پھر بارش ہو لیکن زمین کوئی چیز نہ اگائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تم اپنی مرادوں کو پا لو تو یتیموں پر رحم کیا کرو۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سخت نہیں رکھتے۔